ہمارے والد صاحب مرحوم ہر سال رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی بھرپور تیاری شروع کر دیتے اور اپنے آپ کو تیار کرتے کہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات، نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں، چیریٹیبل ورک کرنا ہے۔ اور رمضان میں وہ ہمیں اکثر کہا کرتے کہ بیٹا پتہ نہیں اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، اور پھر ایک بار ایسا ہی ہوا کہ انہیں اگلا رمضان نہ ملا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو انہیں آخری رمضان ملا اس میں بھی عمر کے باوجود اللہ نے انہیں توفیق دی سارے روزے رکھنے کی، اور تراویح اور دیگر جو بھی وہ ماشاءاللہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ تو آج میں بھی یہ یاد کرتا ہوں کہ یہ رمضان ہے، ہمیں ملا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کسی کے پاس بھی۔ تو یہ ایک موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اس رمضان کو ایسے گزاریں کہ شاید ہی ہمارا آخری رمضان ہو، اور اس میں ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اور اپنی پچھلی جو ہماری زندگی گزری ہے تھوڑے سے اس پر ہم توجہ رکھتے ہوئے کہ کتنی کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہم سے ہوئیں، ان سب سے توبہ طلب کریں اللہ سے، اور ایک عہد کریں کہ انشاءاللہ یہ رمضان ہمارا ایک ذریعہ بنے گا کہ ہم اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کریں، اور پھر اس رمضان سے آغاز کریں ایک نئے طرز کی زندگی کا، اللہ کی رضا والی زندگی کا، اللہ کی چاہت والی زندگی کا۔ اور انسان کے ذمہ صرف کوشش ہے، نیت اور کوشش۔ بعض لوگ تو صرف نیت ہی کر پاتے ہیں، اگر وہ کوشش بھی نہ کر پائیں، بشرطے کو کرنا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم ہیں، کریم ہیں کہ وہ صرف نیت پر ہی پورا اجر دے دیں گے۔ لیکن ہمیں جنہیں موقع میسر ہے کہ ہم کوشش بھی کر سکتے ہیں، تو ہم پھر نیت بھی کریں اور ساتھ کوشش بھی کریں، اور اس سے زیادہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ انسان کے اختیار میں صرف نیت اور کوشش ہے، نتائج بالکل نہیں ہے، نتائج کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا، تو آئیے پھر اس میں ہم بھی اس رمضان کو اتنے اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں کہ شاید ہی ہمارا آخری رمضان ہو اور ہمیں اگلا رمضان معلوم نہیں ملے کہ نہ ملے۔ السلام علیکم۔